تو جو اس طرح سے آج سمجھتے ہیں کہ حکومت پر تخت پر کوئی ایسا شخص بیٹھا ہے کہ جو علماء کو قید کر رہا ہے، پڑوس ملک میں تو یہ حالات روز دیکھنے کو مل رہے ہیں، گولیوں سے چھلنی کیا جا رہا ہے ان نوجوانوں کو جو نظام مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں۔ ارے باپ دادا کی پراپرٹی مانگنے نہیں آ رہے ہیں میدان میں، سن تو سکتے تھے ان سے۔ بڑے بڑے آندولن، بڑے بڑے مظاہرے، احتجاجات دنیا بھر میں ہو رہے ہیں اور ہر جگہ کیے جا رہے ہیں، لیکن کیا ان کو گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے؟ آج ایک چیز مجھے سمجھ میں نہیں آتی، دنیا ہمیشہ یہ کہہ رہی ہے اور کہتی آ رہی ہے کہ ہم ڈیموکریسی کو نافذ کر رہے ہیں، جمہوریت۔ کون سی جمہوریت ہے جہاں اپنے حقوق کے بارے میں آواز اٹھانے پر ان پر ٹریکٹر چلا دیا جائے، ان کو گولیوں سے مار دیا جائے؟ ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہوتا کہ آواز اٹھانے کی آزادی تو ہو، اپنے حقوق مانگنے کی آزادی تو ہو۔ آؤ میں نظام مصطفیٰ تمہیں بتاؤں۔ ہاں، یہ 5 سال الیکشن کر کے آنے والی حکومت نہیں تھی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایسے جلیل القدر امیر المومنین ہیں جن سے قیصر و کسریٰ بھی کانپا کرتے تھے، تھر تھر کرتی تھی فوجیں، بڑی بڑی فوجیں۔ وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں اور مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ، ہونا تو یہی چاہیے نا کہ حاکم کا جو ہے جلال ایسا طاری ہو کوئی آنکھ اٹھا کر کے بھی نہ دیکھے، لیکن نظام مصطفیٰ یہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسجد میں کھڑے ہیں تو بھرے مجمع میں ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ آپ نے جو کپڑا تقسیم کیا تھا کسی کا جبہ پورا نہیں ہوا، آپ کا جبہ پورا کیسے ہوا؟ عمر فاروق نے یہ حکم نہیں دیا کہ کون گستاخ آ گیا اس کو اندر ڈال دو، اس کو جیل میں ڈال دو، میری خلافت کے زمانے میں میرے جبے کے بارے میں کیسے سوال کر دیا؟ نہیں، یہی نظام مصطفیٰ ہے کہ لوگوں کو سیٹسفائیڈ کیا جائے، ان کے ذہن میں موجود کوئی سوال ہے، اشکال ہے تو اس کو دور کیا جائے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اور کبھی اس کو کسر شان نہیں سمجھا، فرمایا کہ جو کپڑا میرے بیٹے کے حصے میں آیا تھا اس نے مجھے ہبہ کر دیا، دونوں ملا کر سلایا، میرا جبہ پورا ہوا، میرا جبہ پورا ہوا۔ آج کے حکام اور آج کے حاکم جو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہوئے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جھوٹے لوگ ہیں، ظالم ہیں، اور امت کو مغرب کے ہاتھوں میں بیچنے والے، جن کے سینوں میں صرف اور صرف یہودیوں کا خوف طاری ہے، اللہ اس کے رسول کا کوئی ڈر نہیں۔ بات تو کرتے ہیں اسلام، قرآن اور حدیث کی، اور علماء حق اگر سوال بھی کر لیں تو ان کو جیل میں 8 مہینے 10 مہینے بند کر کے رکھیں، اور کوئی اگر سڑکوں پر اپنے حقوق مانگنے آئے تو اس کو گولیوں سے مار دیں۔ یہاں پر جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، اس میں امت کو حکم یہ ہے کہ تم اگر پنچ اور حکم کسی کو تسلیم کرو، اللہ اس کے رسول ہے۔ یہ حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، یہاں ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے، حکومت بنتی رہے گی، لیکن میرے دینی معاملات میں حکم اور فیصل میں اگر کسی کو تسلیم کروں گا تو قرآن اور حدیث مصطفیٰ سے، اس بات پر اگر زندگی گزاریں تو امن و امان بھی ہے آپ کے اندر، اور طبیعت کو جہاں دخل دو گے تو پھر ذلت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ تمہاری طبیعت کے خلاف فیصلہ آتا ہے، تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا، تمہیں ماننا ہوگا۔ غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، ہم سے اگر غلطی ہوئی اور ہمارے خلاف فیصلہ آیا تو یہ حق فیصلہ ہے، عدل ہے، اور انسان جو اکڑ گیا، ظاہر سی بات ہے، اگر مثال کے طور پر آپ سے نماز میں کوئی غلطی ہوئی، آپ سے رکوع چھوٹ گیا، رکوع فرض ہے نا، کسی صاحب نے آپ کو دیکھا اور تنبیہ کر دیا کہ جو دونوں میں جھگڑا ہو گیا، اور گئے مفتی صاحب کے پاس، دونوں لوگ، یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا انہوں نے رکوع ہی نہیں کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں رکوع نہیں کیا، تو بھی کیا ہوا؟ مفتی صاحب نے بتایا کہ میاں آپ غلطی پر ہو، آپ کا رکوع چھوٹ گیا، اس کا مطلب ہے فرض ختم ہو گیا، دوبارہ پڑھو۔ تو آپ ضد آ گئی اس کو کہ نہیں یہ مفتی غلط ہے، میں اس کی تھوڑی نہ مانتا ہوں، میری تو نماز ہو رہی ہے۔ یہ اکڑ، یہ غرور، یہ انسان کو ذلت و رسوائی کی طرف لے جاتی ہے۔ تم جو ہے مفتی کی نہیں مان رہے تھے، وہ مفتی تمہیں اللہ اس کے رسول کا حکم سنا رہا تھا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق تمہیں بتا رہا تھا،
مان لیتے تو طبیعت کا دخل نہیں ہوتا، شیطان رسوا ہوتا اور اللہ تمہیں عزت بخشتا۔ وقتی طور پر کبھی دل ایسا کرتا ہے کہ نہیں مانوں، میں اس کی کیوں سنوں، لیکن یہ دھوکہ ہے، شیطان یہی چاہتا ہے، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ بہت دور تمہیں لے جا کر بہکا دے، گڑھے میں ڈال دے، اور جب جب تمہیں اس طرح کا خیال آنے لگے کہ میں اس کی کیوں مانوں، اس کی کیوں تسلیم کروں، تو ایک بار نظر ثانی کر لینا چاہیے، دوبارہ اپنے متعلق سوچ لینا چاہیے کہ غلطی ہوئی ہو تو مان لیتا ہوں، تسلیم کر لیتا ہوں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔